اسلام اللہ کے ذکر کے لیے اپنے قلب میں جان ڈالنی پڑتی ہے۔ عرض کرتا چلوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی محفل عظمت اولیاء کی محفل ہے۔ تصوف و طریقت کو شریعت کے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو روح کو جسم سے۔ جس طرح انسان روح اور جسم کا مرکب ہے، اسی طرح شریعت اور طریقت دونوں کا حامل انسان ہی مومن کامل کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اگر عبادت کی روح اس سے جدا ہو جائے تو محض ظاہری افعال باقی رہ جاتے ہیں، جن میں نہ ذوق ہوگا، نہ نورانیت اور نہ روحانیت، اور نہ ہی سکون قلب۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا لقب صفی اللہ تھا، صفی اللہ ہے، اور صفی کا معنی ہے صاف و پاکیزہ، جو کہہ لیں۔ گویا انسان، ذرا غور کیجئے گا، گویا انسان کی اصل صاف اور پاکیزہ ہے، اور انسان کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ اپنے نفس کو مزکہ و مصفہ کر لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ مراد کو پہنچا جو ستھرا ہے، جو صاف ہے، جو پاکیزہ ہے۔ اور اس اصل کو پانے کے لیے تصوف و طریقت کا راستہ ہے، اور اسی کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک شاعر اکبر فرماتے ہیں، سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے، طریقت نماز۔ شریعت وضو ہے، طریقت نماز۔ شریعت میں ہے صورت فتح بدر، شریعت میں ہے صورت فتح بدر، طریقت میں ہے معنی شک صدر۔ شریعت میں ہے کیلو کال حبیب، شریعت میں ہے کیلو کال حبیب، طریقت میں ہے حسن و جمال حبیب۔ تو اس حبیب کے ذکر کے لیے اب میں کلر سیدہ سے آئے ہوئے دوست محمد نعمان سے گزارش کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی مدد سرائی کے لیے مائک پہ تشریف لے آئیں۔ محمد نعمان۔ صلی اللہ علیہ یا
معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے کام میں مداخلت کی ہے. نہیں کم نہیں آئے گی آواز, میں بولوں گا تو آئے گی نا. آپ کے کام میں مداخلت کی ہے, معذرت چاہتا ہوں. ہم یہاں, اور میں اپنی بات کرتا ہوں, اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم اسلام کے ان اسرار کو سمجھیں کہ جس کی وجہ سے حرم پاک کے سامنے ہمارے محبوب کبریا کھڑے ہیں اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اندر نہیں جانے دوں گا. سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں واپس جا رہا ہوں. اور اچھا یہ جو زیادہ ایکو ہے نا کہ انسان ایک دفعہ اور کہے تو اور آدھا گھنٹہ ہوتی ہے, یہ بند کریں, یہ کم کریں, اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اپنی آواز کو زیادہ سریلی بنانے کے لیے محنت کرنے پر ہمیں خاص فائدہ نہیں, اس کو ذرا کم کریں, میری بات کو سمجھیں. تو حضرت محبوب کبریا کو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ واپس چلے جاؤ, تمہیں کوئی یہاں نہیں گھسنے دے گا, تم نے ہمارے باپ دادا کے دھرم پہ ہاتھ اٹھایا ہے. تو سرکار نے اس کی طرف دیکھ کے اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرمایا اچھا ٹھیک ہے دیکھ لینا. پھر وہ وقت آیا کہ حرم پاک میں مکہ شریف فتح ہو گیا. تو سرکار نے چابی ہاتھ اٹھائی ہے, دستے مبارک میں اٹھائی ہوئی ہے اور فرمایا اے نا عثمان بن طلحہ. عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ دست بستہ حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا یہ لو چابی, یہ قیامت تک تیرے خاندان کے پاس رہے گی. در پاک سے موڑ دیے جانے سے لے کر کے فاتح بن کر حرم مکہ میں نازل ہونے تک یہ سفر وہ سفر ہے کہ جو آج یہاں ہم کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نفس کی حقیقت یہی ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ ہمیشہ برائیوں کی طرف آپ کو گائیڈ کرے گا. آج ہم نے اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا. آج آپ اس محفل میں اس انداز میں بیٹھے کہ صبح وہ ہتھیار جو آج آپ کو دیے جائیں وہ صبح نفس کے مقابلے میں استعمال ہونے چاہیے. نفس کے معائب میں سے اگر ہم اس کو معائب عیب کی جمع ہے نا, یا عیوب اس کی جمع ہے, عیوب نفس میں سے ٹریس کریں کہ اس کے اندر کون کون سی خامی ہے. ایک ایسی خامی ہے, آج میں ذرا کھری کھری سنانے پہ اترا ہوں, کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنا محاسبہ کروں گا نا, میں کس بانی میں ہوں, میں کیا لے کے آیا ہوں, آپ کو کیا ملنا چاہیے. کل کوئی اگر دن کے وقت بیٹھ کے اسیسمنٹ کرنا چاہے, ایویلویشن کرنا چاہے, اندازہ لگانا چاہے کہ رات میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ کس ویٹیج کی باتیں ہیں, تو اس کا ایمان موجے مارے تب مزہ ہے. نفس کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ انسان مائک پر جا کر کھڑا ہونے کی خواہش تو کرے لیکن مائک کے آداب نہ جانتا. یہ جگہ کس کے کھڑے ہونے کی ہے؟
یہ محبوب کبریا کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. یہ حضرت عمر فاروق یہاں اگر کھڑے ہوئے تھے تو خطاب کہلائے تھے, تو یہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ائمہ اسلام, خواہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو, خواہ امام شافعی ہو, خواہ امام مالک ہو, خواہ امام احمد بن حنبل ہو, یا ابو منصور ماتریدی ہو, یا ابو الحسن الاشعری ہو, کوئی امام ہو, یہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. لہذا جو اس سٹیج پہ آ کے کھڑا ہوگا, جو اس سٹیج پہ آ کر بیٹھے گا, اس کے لیے پہلی ایڈوائس ادب کی ہے, اگر تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے نفس کو خوش کرو, واپس چلے جاؤ, تم اور گمراہ ہو رہے ہو سٹیج پر کھڑے ہو کے. کوئی گمراہ ہوتا ہے کلبوں میں, کوئی گمراہ ہوتا ہے پارکوں میں, کوئی گمراہ ہوتا ہے پبز میں, اور کوئی گمراہ ہوتا ہے تنہائیوں میں, کوئی گمراہ ہوتا ہے کھیل کے میدانوں میں. تو گمراہ ہے سرکار کے سٹیج پہ. سمجھ آ رہی بات کی؟ گمراہی کے وینیو کو اور تیرے نفس پروری کے جب میدان کو دیکھا جائے گا تو کہا گا یا یہ شخص گیا تھا شراب خانے میں, تو کیا کرتا, اس نے شراب ہی پینی تھی. ٹھیک ہے. یہ گیا تھا میدان جنگ میں, اس نے ایک دوسرے کو مارنا ہی تھا, قتل ہی کرنا تھا. یہ گیا تھا دنیا کے لہو و لعب میں کھیلنے کے لیے, اس نے کھیل ہی کھیلنے تھے. یہ گیا تھا سرکار کا دین پھیلانے کے لیے, اس نے کیا کیا, یہ کیوں گمراہ ہوا؟ کیا قرآن نے اسے گمراہ کیا؟ بولیے نا ذرا ساتھ دیکھو. کیا اس لیے گمراہ ہوا کہ اس نے قرآن پڑھا؟ قرآن گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا. کیا اس لیے گمراہ ہوا کہ اس نے آقا کی حدیث پڑھی؟ حدیث گمراہ کبھی نہیں کرتی. کیا اس لیے گمراہ ہوا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کی؟ توصیف مصطفیٰ کبھی گمراہ نہیں کرتی. تو کیوں ممبر مصطفیٰ سے گمراہ ہو کے لوٹا ہے؟ حضور غوث الورا, میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت پیر دستگیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بات کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے, عالم تقریر کرنے کے لیے مخلوق کے سامنے آتا ہے, تو اس کے دل میں ہوتا ہے اللہ کی بات کروں گا, اس کے دل میں ہوتا ہے رسول کی بات کروں گا, اس کے دل میں ہوتا ہے ہدایت کی بات کروں گا. جب مخلوق واہ کرتی ہے تو اس کو نہ اللہ یاد رہتا ہے, نہ رسول یاد رہتا ہے, نہ ہدایت یاد رہتی ہے, نہ تزکیہ نفس یاد رہتا ہے, نہ تصفیہ قلب یاد رہتا ہے. وہ کہتا ہے میں بہت بڑا ہوں, اور ممبر مصطفیٰ سے میں بہت بڑا ہوں, یعنی انا خیر من ہو, کس نے کہا تھا؟ رب کے سامنے جو دلیل پیش کی تھی, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا, انا خیر من ہو, میں اس سے بہتر. اپنے آپ کو سامعین سے بہتر سمجھ کے یا اپنے آپ کو دیگر لوگوں سے بہتر سمجھ کے ممبر مصطفیٰ پہ کھڑا ہو گیا, نتیجہ کیا نکلا؟ تو اور وہ بھائی بنے, تمہارا بھائی چارہ قائم ہو گیا. تمہیں توبہ کی ضرورت ہے. ممبر مصطفیٰ پہ آنے سے پہلے کیا کہہ ممبر مصطفیٰ پہ آنے سے پہلے ڈر نہیں کیا. کوئی کچھ کہہ جائے ناراض ہوگا تو مجھ سے ہوگا نا. یہ جو کھری کھری سنا رہا ہوں میں سنا رہا ہوں. میرے بیٹے, یہ شخص میرا بیٹا ہے نعمان, ٹھیک ہے, اور بیت نعمان بیٹے آپ کی ہمارے ساتھ ہے یا گولڑا شریف میں ہے؟ بابا نقیب اللہ شاہ صاحب, بابا نقیب اللہ شاہ صاحب کے بھی بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے بیٹے کو سامنے رکھ کے سب کو نصیحت کرنے لگا. سوچیے بیٹے میرے نے بے ادبی کی ہے, معافی میں چاہتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو بتایا ہوتا تو یہ ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلتا کہ جو ممبر رسول سے گمراہ ہو کے لوٹتے ہیں. یہ بچہ ہدایت یافتہ ہے, یہ بچہ پڑھا لکھا ہے, حضور کی نعت پڑھتا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھتا ہے. آفرین کہتا ہوں, تحسین کہتا ہوں. اس کام کے بیٹے جاری رکھو, اور جب بھی کوئی نصیحت کرے ان لوگوں کے ساتھ میں کبھی شامل نہ ہونا جو ممبر مصطفیٰ سے گمراہ ہو کے لوٹتے ہیں. ٹھیک ہے.
جو سرکار کی حدیث سنا رہے ہوتے ہیں اور نگاہ لوگوں کے جیبوں پہ ہوتی ہے، جو رب کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میرے برابر عالم ہی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اس شخص کو، میرا خیال آپ میرا ساتھ ہے کہ یعنی ہم اس شخص کو، ٹھیک ہے، کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کوئی بھی چیز پڑھنے کی جب تک کہ وہ اس بات کا وعدہ نہ کرے کہ سٹیج پر اگر حضور علیہ السلام کی سٹیج ہے تو اس پر بیٹھا ہوا حضور کی نمائندگی کر رہا ہے، بیٹا سمجھ آ رہی ہے، حضور کی نمائندگی کر رہا ہے، اسی سٹیج پر کبھی سرکار بیٹھے تھے، اسی سٹیج پر جناب صدیق اکبر بیٹھے تھے، جناب فاروق اعظم بیٹھے تھے، جناب عثمان ذو النورین بیٹھے تھے، امت مسلمہ کے مجتہدین اور ائمہ بیٹھے تھے۔ اس سٹیج کی طرف پیش کر لو گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے، میں نے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے مولویوں کو، بڑے بڑے نعت خوانوں کو، بڑے بڑے خطیبوں کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کسی کو برا نہیں کہا، میں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہوں اور بھری محفل میں کر رہا ہوں تاکہ میں اپنا حق ادا کروں۔ تو جناب آئندہ یہ خاص پابندی لگا دیں کہ جو بندہ سٹیج کی طرف پیش کر کے وہاں جا کے کھڑا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ خدا کا دین پھیلانے نہیں آیا، اس کو پہلے توبہ کریں بعد میں جا کے بات کریں۔ تو بیٹے سے معذرت، بڑی محفل میں کر رہا ہوں لیکن اپنا بیٹا ہے، نصیحت کیجیے، آئندہ بھی کروں گا، ٹھیک ہے بیٹے؟ شاید آئندہ حضور کی نعت پڑھنا پوری زندگی اور اس چیز کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ شاید